رمضان 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 میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں افطار کے وقت آپ تمام لوگوں کو بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں لیاقت صاحب، سورہ لہب کی خوبصورت تلاوت کلام پاک آپ نے ہماری سماعتوں کو سنا کر ہمیں آغاز میں ہی سکون بخشا ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے بھی دلوں میں سماعتوں میں یہ سکون بسا گئی ہوگی۔ کلام پاک سن لی جائے کرن تو آپ کی روح کو جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ٹرانسمیشن کی شروعات جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی ہو، تاکہ شروعات جب اچھی ہوگی تو آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہم پر جو ہے وہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اچھا، آج ہم 7واں روزہ افطار کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں 7واں روزہ افطار کرنے کی توفیق بخشی، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں سجدے کی بھی توفیق جو ہے وہ بخش رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آج ایک اور خاصیت ہے آج کے دن کی مناسبت سے، فرسٹ میں مزدوروں کا دن، یوم مزدور۔ تو یہ مزدوروں کے لیے، ویسے تو خیر میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، بنانے والے نے ایک دن بنایا یوم مزدور، جبکہ مزدوری 365 دن لگی رہتی ہے۔ یہ واحد طبقہ ہے جو کہ چھٹی بھی نہیں کرتا، یہ واحد طبقہ ہے جس کے گھروں میں سب سے زیادہ فاقہ کشی بھی ہوتی ہے، یہ واحد طبقہ ہے جو کہ زیادہ تر آپ کو شکر گزار نظر آتا ہے، کیونکہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو کہ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، آج گھر جاتے ہیں تو آج کا سامان لے کے جاتے ہیں، کل کی فکر اللہ پہ توکل کیا ہے۔ اس چیز میں مزدور ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ بالکل، اور فہیم جہاں تک مزدور ڈے کی آپ نے بات کی تو 1960 سے اس مزدور ڈے کا آغاز ہوا، لیکن آپ جب دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 1400 سال سے مزدوروں کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق، مکمل ضابطہ حیات اور مکمل اسلام ہے، جہاں ایک ایک چیز کی ہمیں تربیت کی گئی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتائی گئی۔ احادیث مبارکہ، کئی ساری احادیث مبارکہ ہمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے ملتی ہیں، جہاں ایک جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ ایک جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسا تم پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگ
لوگوں کے ساتھ اگر آپ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد خلقی کرتے ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مزدوروں کا عالمی دن یہ جو ہمیں ویسٹ سے شروع ہوا اور آج ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سال پہلے ہی ہوا تھا جیسا کہ آپ نے بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو ان تمام مزدوروں کو آج میری جانب سے، فہیم کی جانب سے اور تمام ہمارے جو شرکاء اس محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس وقت ایسی صورتحال ہے، اگر چین کی جانب دیکھا جائے تو یہاں پر 30 کروڑ، اگر دیگر ممالک کی جانب دیکھا جائے تو وہاں پہ کروڑا کروڑ، اور پھر اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی کروڑوں مزدور ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آگے معیشت کی حالت ایسی ہے کہ مزید بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی جب آپ نے توکل اللہ پر کیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو کام آپ کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال سے دعا یہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے مذہب میں سکھایا گیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے آپ مزدوروں کے ساتھ اس حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہی کرنا ضروری بھی ہے، یہی ہماری تعلیم بھی ہے، اور یہی کرنا ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے۔ انسانیت کے تحت بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کا خیال رکھیے۔ صرف آج کے دن کی چھٹی بنانا مقصد نہیں ہے، آج کے دن کی چھٹی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ مزدور کا طبقہ بھی، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے ہم مزدور کہتے ہیں، وہ بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ویسٹ نے تو خیر 1960 میں ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی سو سال پہلے ہی تعلیم فرما دی تھی، اور آج کی ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس کا ٹاپک بھی جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہے، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ یہ آج کا بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے، اس پر ہم بحث بھی کریں گے، مدثر بھائی آپ کی رائے بھی لیں گے، راحیل بھائی آپ کی بھی رائے بھی لیں گے۔ پہلے میں ہماری جو پہلی پارٹیسپینٹ ہیں انہیں بلا لیتا ہوں، حفصہ کنوج ہیں کراچی یونیورسٹی سے، آپ پلیز تشریف لے آئیے گا۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میں آج کے دن ایک تو یوم مئی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کرن نے بھی کر لیں اور آپ بھی، میں اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی، راحیل نے جب یہ ٹاپک دیا تو میں ہنسا، تو میں نے کہا آپ کو پتہ یہ اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، یہ ٹاپک بڑا چلتا ہے، شعر پڑھا جاتا ہے۔ یہ 2006 میں پہلی بار یہ شعر میں نے ایک فی البدیہہ تقریری مقابلے میں پڑھا تھا۔ یہ ہمارے دوست ہیں شاہ زیب نوید، ان کا یہ شعر ہے، شاہ زیب نوید نے یہ لکھا، میں نے ان کو شعر تقریر میں پڑھ دیا۔ 2006 کے بعد پھر یہ اتنا ہوا کہ مختلف ٹی وی چینلز میں یہ ٹاپک بھی رکھے گئے، اس پہ وہ تقاریر بھی ہوئیں، اور یہ وہ تب سے چلتا ہوا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ آپ کا ہے، میرے سے لکھوا لیں، یہ میرے سے لگے یہ میرا نہیں ہے جتنا آپ نے پڑھا۔ مکمل شعر میرے خیال ہے مقابلے کے بعد سنتے ہیں، مکمل شعر پورا جو پتہ ہے، بالکل، اور یہ جو ہے وہ مقابلے کے بعد ہم مقابلے کے بعد آپ نے پورا شعر جو ہے وہ ہمیں سنانا ہے۔ حفصہ آپ کو 3 منٹ کا وقت مل رہا ہے، 2.5 منٹ کے بعد ایک وارننگ بزر بجے گا، اس کے بعد 30 سیکنڈ ہوں گے آپ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ کیجیے۔ 1 مئی 2019 دادو کی تیز لوح میں جب اس کی آنکھوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے اور در در سے انکار کا ٹوکرا اٹھائے علی احمد تھک گیا تو اس نے گھر کا رخ کیا۔ بچوں سے مخاطب ہوا تو محسوس ہوا بھوک سے ان کے حلق کا لعاب اور آنکھوں کی نمی خشک ہو چکی ہے۔ بیوی کے چہرے کا دیدار کیا تو محسوس ہوا کہ فاقے سے اس کے چہرے کی لالی کی جگہ پیلاہٹ نے لے رکھی ہے۔ ماں کی یاد آتی ہے، وہ ماں جو چند روز پہلے دوائیوں کی آس میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے کہ یکدم اسی ماں کا دوپٹہ اپنی گردن کے چاروں جانب باندھ کر خالی پیٹ کی وجہ سے منہ سے آنے والی بو کو ماں کے دوپٹے کی خوشبو میں دبا لیتا ہے اور اپنی جان لے لیتا ہے۔ یہی منظر تبدیل ہوتا ہے۔ عدالت عالم ارواح میں ملزم علی احمد پناہور کو بلایا جاتا ہے۔ ملزم سے سوال ہوتا ہے، جرم کیا تھا؟ جواب آتا ہے بھوک۔ سوال ہوتا ہے سزا کیا ملی؟ جواب آتا ہے بھوک۔ سوال ہوتا ہے موت کی وجہ کیا تھی؟ جواب آتا ہے بھوک، کہ یہ بھوک جب سندلی جسموں پر سفر کرتی ہے، سجرہ مشق کے اشجار ہجر کرتی ہے، نارسائی کا عالم کیسے سناؤں تجھ کو، خستہ اذہان کا کیا حال بتاؤں تجھ کو۔ بھوک منظر رنگی چھپا دیتی ہے، بھوک غریب شہر کے بچوں کو رلا دیتی ہے، لیکن بس اب اور کوئی غریب مزدور اپنے بچوں کا پیٹ فاقوں سے نہیں بھرے گا۔ اب اور کوئی فیضان وسیم فاقہ کشی سے تنگ آ کر خود کو آگ نہیں لگائے گا، کہ اب اور کوئی 13 سالہ نور بھٹی میں باپ کے مر جانے کے بعد اس کی جگہ کام نہیں کرے گا، کہ اب اور کوئی شاکر 6 دن کوئلے کی کان میں زندگی نہیں گزارے گا، کہ یہ معاشرہ پکارتا ہے اقبال مسیح کو جو غریب بچوں کے خلاف غریب بچوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ یہ معاشرہ پکارتا ہے ڈیوڈ والکر کو جو مزدوروں کی غلامی کے لیے
لڑ سکے کہ آپ کوئی بھوک آپ کسی مزدور کے گھر میں بھوک اور فاقہ نہ بٹے، کیونکہ یہ جو بھوک ہوتی ہے بہت شفاف ہوتی ہے. تڑپتی آنتوں میں جب بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تہذیب کے بے رنگ کاغذ کو، تمدن کی سبھی دلیلوں کو جلا کر راکھ کرتی ہے. نظر بھوکی ہو تو 14ویں کا چاند بھی روٹی سا لگتا ہے. خودی کا فلسفہ، جھوٹی دلیلیں سب شرافت کی محض بکواس لگتی ہے. حقیقت میں یہی سچ ہے. جان لو کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے بہت شفاف ہوتی ہے، کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے بہت شفاف ہوتی ہے. شکریہ. یہ جو بھوک ہوتی ہے بہت شفاف ہوتی ہے. بہت خوب. ججمنٹ جو ہے وہ ہمارے ججز ہی دیں گے. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. بہت شکریہ حفصہ کنوج. عبدالرافع سید کیڈٹ کالج سانگھڑ سے ہمارے ساتھ ہیں. 2.5 منٹ کے بعد بزر بجے گا. وارننگ 30 سیکنڈ میں آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. ظلمت شکستہ گھر کے مکینوں کو مل گئی. سورج بڑے محل کے دریچوں میں بٹ گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی. فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. صدر علی وقار، مزدوروں کا عالمی دن بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا. مزدوروں کی شان میں بڑی لمبی لمبی تقاریر کی جا رہی تھی، مگر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی آئے اور مجھے کام کے بدلے کچھ اجرت دے دے. پر تکتے تکتے شام ہو گئی اور بھٹکتے بھٹکتے رات. آج پھر سے یہ خالی ہاتھ کیسے دکھلاؤں کہ بوڑھی ماں، بیوی اور 4 بچے 2 کلو آٹے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کہ اب وہ وقت بھی نہیں کہ دیگچی میں چند پتھر ڈال کر بہلا لوں گا، کہ اب کوئی عمر فاروق بھی نہیں آنے والا. آج پھر انہیں یہ کیسے بتاؤں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. چھٹی ہے کھانے کی بھی. ہاتھ پاؤں یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی یہ کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں. سال تو سارا ہی گمنامی میں کٹ جاتا ہے، بس 1 مئی کو یہ لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں. بچا سکتا نہیں اپنے بچوں کو فاقوں سے، اور ان کو تعلیم دینے سے بھی معذور ہوں میں. صدر علی وقار، ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے خون سے ایسے دیے روشن کیے ہیں، ہم نے اپنے خون سے ایسے دیے روشن کیے ہیں کہ جس سے ہواؤں کے بدن بھی پارا پارا ہو گئے تھے. مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خون کے دیے سے ایسے دیے روشن کیے تھے کہ جس سے ہواؤں کے بدن بھی پارا پارا ہو گئے تھے. مگر ہم نے اس تاریکی کے جبڑوں میں ہم نے اپنی خودداری، نام نہاد آزادی اور مفلسی کو پستے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ہماری مداری اور بکھاری نما حکمرانوں نے اندرون و بیرون ملک اپنے محلات تعمیر کیے اور ہمیں اور ہماری مفلسی کو سڑکوں میں دفن کر دیا. تو صدر علی وقار، کیا یہ وطن اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جہاں غریب کا چولہا ٹھنڈا اور پیٹ کا دوزخ خالی رہے، جہاں تھر کی تپتی ریت پر بچے غذائے قلت کے باعث سسک کر موت کے گھاٹ اتارے جائیں، جہاں بھوک کی وجہ سے ماں اپنی ممتا کو اور اپنے بچوں کا گھلا گھونٹ دے، کہ جہاں غریب اپنا خشک حلق تر کرنے کے لیے پانی کی بوند کو ترسے، اور امیر شہر شراب پی کر غریب پر برسے. ارے میرے شہروں میں امیر شہر کا راج ہے، اہل جبر اور تخت و تاج ہے. ارے لٹیروں اور غاصبوں میں یہ بشر سمٹ گیا، غریب شہر کے بچوں میں سمٹ گیا. وقت آپ کا ختم ہو گیا عبدالرافع. آپ نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ یہاں پر اسپیچ اپنی تقریر کی ہے. اچھا، ایک آپ سے گزارش تھی، بس میں ججمنٹ نہیں دے رہا، ججز کی موجودگی میں یہ گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا. بس یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی بڑی ہستیوں کا حوالہ دیں تو آنے والا کی جگہ آنے والے اگر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ اب کوئی عمر فاروق نہیں آنے والا، تو آنے والے اگر کر دیں تو بڑا ہی آپ کی مہربانی ہوگی آئندہ کے لیے. باقی جو ہے وہ اگلے جو آ رہے ہیں اب خاتون ہیں. عبیرہ ندیم PECHS گرلز کالج سے آ رہی ہیں. تو تیار ہیں آپ؟ 2.5 منٹ بعد بزر بجے گا. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہوں گے وائنڈ اپ کرنے کے لیے. ریڈی؟ چلیں جی، بسم اللہ کیجیے. صدر علی وقار، 73 سال سے سانس لیتی اسلامی جمہوریہ پاکستان
کہ جہاں حکمران شاہانہ زندگی گزارتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب غریب طبقہ بھوک اور افلاس سے سسکتا بلکتا دکھائی دیتا ہے کہ جناب والا ذرا ٹھہریے، میرے سامنے غریب گھر کا وہ منظر ہے کہ جہاں غربت کے باعث علاج نہ ہونے کی وجہ سے باپ اس جہاں فانی سے رخصت ہو جاتا ہے کہ صدر علی وقار عزیز و قارب 3 دن تک انہیں کھانا فراہم کرتے ہیں کہ جناب والا وقت بدلتا ہے اور فاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ صدر علی وقار گھر میں موجود معصوم بچہ ماں کا لخت جگر بھوک اور افلاس کے باعث بیمار ہو جاتا ہے کہ گھر میں موجود معصوم ننی جان ماں سے سوال کرتی ہے کہ ماں بھائی کب مرے گا، کہ جناب والا اس ماں کے اوپر بجلی آ گرتی ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے کہ ماں اپنے دل کو تھام کے معصوم ننی جان سے سوال کرتی ہے کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو، کہ جناب والا معصوم ننی جان جواب دیتی ہے کہ ماں بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا، کہ جناب والا دوسری جانب امیر زادی اپنی شادیوں اور دعوتوں میں منو ٹنو کھانا برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ صدر علی وقار یہ حالات پکار کر کہتے ہیں کہ مجرم تاج پہن کر پانی میں زہر گھولتا رہا، کہ امیر شہر کا کتا بھی روٹی نوچ لے گیا، وقا سالار کھڑا دیکھتا رہا اور فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، کہ صدر علی وقار کاشف اقبال تھیلیسیمیا ہسپتال جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کا مفت علاج کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والی خاتون کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ آپ ہمارے بچوں کو خون کی مفت بوتلیں مت لگائیں بلکہ ان چند پیسوں سے ہمیں راشن ڈلوا دیں، کیونکہ خون کے بغیر تو ہمارے بچے ہفتہ زندہ رہ لیں گے لیکن کھانے کے بغیر ہمارے بچے 2 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ صدر علی وقار اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، کہ صدر علی وقار یہ زمین جو منو تنو اناج اگلتی ہے مگر یہ اناج غریب کی پہنچ تک 5 سیلفیوں کا محتاج دکھائی دیتا ہے، کہ صدر علی وقار ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صدر علی وقار یہاں غریب کہ صدر علی وقار یہ غریب جو ایک نوالے کو ترستا ہے اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، کہ صدر علی وقار میرے سامنے تھر کا وہ منظر ہے کہ جہاں معصوم بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت وہ معصوم بچے چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ماں وہ دیکھو روٹی، کہ صدر علی وقار میرے سامنے وہ منظر ہے کہ جہاں غریب اس رمضان میں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی روزے رکھے جو ہم پر فرض بھی نہ تھے، کہ صدر علی وقار ایک طرف میں دیکھتی ہوں کہ امیروں کے بچے کندھوں پہ بستے تھامے مہنگے اسکولوں میں جاتے دکھائی دیتے ہیں اور دوسری جانب غریب کا بچہ اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھاتا دکھائی دیتا ہے، کہ صدر علی وقار یہ حالات کہتے ہیں کہ فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا۔ شکریہ۔ یقین کیجیے گا ناظرین، جن کے بچے ہوتے ہیں یہ درد وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ججمنٹ میں نہیں دے رہا ہوں، ججمنٹ ہمارے ججز دیں گے، لیکن اگر میرے حق میں ہوتا تو میں انہیں پہلا انعام ضرور دیتا، صرف اس چیز کے لیے جو انہوں نے ہمیں جھنجھوڑا ہے یہاں پر۔ خدا کے واسطے اپنے علاقے میں جو لوگ غریب ہیں ان کا خیال کیجیے، خدا کے واسطے۔ مدثر بھائی جناب بس یہ بڑا آج کا مقررین آ جائیں اس میں۔ آج خاصا ایک مشکل کام تھا، ایک تو ججمنٹ کے حوالے سے کہ ججمنٹ کرنا، ایک تو ٹاپک بڑا اچھا تھا، بڑا نازک ٹاپک تھا، اور آج اس سال میں تو اور زیادہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسرا تقریریں بھی اچھی کی گئیں، تیاری شاید اس طرح سے نہیں کر پائے بچے جس طرح سے پچھلے دنوں میں ہمارے بچوں کی تیاری، لیکن لکھی ہوئی تقریریں جو مواد تھا وہ آپ نے تینوں کو سنا، وہ بہت اچھا تھا۔ تو ہم بس یہ کچھ فائنل کرتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات دیکھ رہا تھا دونوں کے بہت، اور وہ ہم چیزوں کو جج کرنا یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس موقع کے اوپر جب آپ یہ چیزیں سنتے ہیں نا مدثر بھائی، تو آپ کو خیال آتا ہے ان باتوں کا کہ جب بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں کہ امی تراویحاں پڑھ کے لوگ آ گئے، ہم نے ابھی تک افطار کیوں نہیں کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ تینوں نے جو آج اس میں جو مواد ڈیلیور کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ہم نے تاثرات دیکھے، ہمارے دونوں جو میزبان ہیں اس ٹرانسمیشن کے تاثرات آپ نے دیکھے۔ اصل جیت آپ تینوں کی آج کی یہ ہے کہ فن خطابت کے اس تمام جو بزم کو ہم سجاتے ہیں، اس کا اصل مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات کے ذریعے نوجوان نسل کے ایک تو افکار لوگوں تک پہنچیں، اور دوسرا بہت سارے لوگ جو بہت سارے احساسات کو بھولے بیٹھے ہیں ان احساسات کو انہیں یاد دلایا جائے۔
جب یہ تمام راشن ڈرائیو شروع ہوئی تب بہت سارے مواقع پر بہت ساری باتیں کی گئیں. آپ لوگوں نے حوالہ دیا سیلفیز کھنچوانے کے ساتھ راشن ڈرائیو کا. میں نے ایک محفل میں ایک بات کی, میں نے کہا اگر تمام صاحب استطاعت لوگ اپنے آس پاس کے 6-8 لوگوں کی ہی ذمہ داری اگر اٹھا لیں تو ہمیں کسی JDC کسی ایدھی کی ضرورت نہ پڑے. بہت خوب. تو شاید وہ ہزاروں جو راشن بٹتے ہیں ان کی اس طرح ضرورت نہ پڑے اگر ہم اپنے طور پہ وہ اپنی ذمہ داری کو. لیکن آپ نے کیونکہ JDC کا تذکرہ چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کا 1 سیکنڈ لوں گی. JDC فاروق بشیر صاحب, الیاس قادری صاحب, یہ 3 وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں کراچی میں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور ان بچوں کے جن کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا, کچھ بچوں کے پیٹ بھرتے ہوئے کم از کم دکھائی دے رہے ہیں. تو میری جانب سے ان کو بہت بڑا سلام ہے آپ سب کو. چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو, راشن مذہب نہیں پوچھتا, راشن فرقہ نہیں پوچھتا. تو بالکل یہ ایک تو رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. میں شعر تھا تو شعر میں بھی پوری وہ ایک کرن پوری ایک وہ ہسٹری ہے کہ اندھیرے شکستہ گھر کی منڈیروں کو مل گئے, اندھیرے شکستہ گھر کی منڈیروں کو مل گئے, سورج بڑے محل کے دریچوں میں بٹ گیا, روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. تو یہ وہ سوسائٹی کا نقشہ اس شعر کے اندر کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ آئینہ ہے جو کہ سوسائٹی نے آپ کو دکھا دیا ہے, اس میں آپ کو اپنی شکل ہی نظر آنی ہے. ججمنٹ کی طرف آتے ہیں, پھر بریک کا وقت. تو آج کے جو دونوں مقررین جو اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں ان دونوں کا اسکور سیم ہے. اچھا جی ہاں, جو فائنل اسکور ہے دونوں کا, دونوں ججز کا ملا کے وہ دونوں کا سیم ہے. ایک مقرر جو مقرر یا مقررہ جو آگے جا رہی ہیں وہ ہیں جی PCHS کالج کی عبیرہ, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور دوسرے جو مقرر یا مقررہ ہیں جو جا رہی ہیں وہ ہیں جی حفصہ قنوج جامعہ کراچی کی. یہ دونوں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. عبدالرافع بہت اچھی کوشش, کچھ تیاری کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود مواد بہت اچھا تھا, بڑا کلوز سر, بہت کلوز. ابھی بھی میں جو فرق ہے وہ 3 پوائنٹس کا ہے خالی اس کے اندر. تو امید نہیں ہارنی, ہمارے پاس آگے مواقع موجود ہیں. لیکن آپ کی آج کی تیاری اچھی نہیں تھی. یہ اگلے راؤنڈ کے لیے یہ والی تیاری میں بڑے اچھے سپیکرز ہیں, ان سے آپ کا مقابلہ ہوگا. ایک تو یوم مزدور آج, اور پھر اس کے بعد ٹاپک ایسا کہ ہم سارے کے سارے, اور یہاں پر پورا ماحول جو ہے وہ ایک آسودگی میں تبدیل ہو گیا ہے. حقیقت میں بدل گیا ہے, حقیقت میں کہوں گا یہ حقیقت ہے. ایک غم سا بھی ہے, ایک آسودگی بھی ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں, کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو فہیم صاحب اور میں ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ماحول کو اچھا کیا جائے, اور پھر ہنستے مسکراتے آپ لوگوں سے ملاقات ہو. بریک لیجیے. رمضان 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 میں بول, رمضان 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 میں بول. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول میں. اور ہم نے کوشش کی وقفے کے اندر کہ ذرا دوبارہ سے ایک ایسی صورتحال بن جائے, ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ہم وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے, لیکن علماء کرام یہاں پر تشریف لے آئے اور انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی اور بڑے حوصلے بھی دیے. تو اب جا کر کے ہم جو ہے وہ اپنا عالم کے بول میں شروعات کرنے لگے ہیں اس سیگمنٹ کی. لیکن اس سیگمنٹ کا آج کا جو ٹاپک ہے کرن, میں آپ سے 2 منٹ چاہوں گا اس کے لیے. آج کا ٹاپک بڑا ہی خوبصورت ہے. آج کا ٹاپک وہ ہے جس کی تعلیم ہمیں آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب وہ سب سے زیادہ طاقتور تھے, جب وہ حاکم تھے, جب ان کے حکم پر کچھ بھی ہو سکتا تھا. آج کا ٹاپک اقلیتوں کے حقوق ہے, اور یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا. فتح مکہ کے وقت جب کفار اقلیتوں میں چلے گئے اور مسلمان اکثریت میں آ گئے, تب کفار کو یہ ڈر تھا کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کا بدلہ لیں گے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. لیکن آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں, آپ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا عورتوں کو امان ہے, بچوں کو امان ہے, بوڑھوں کو امان ہے, اور جو شخص تلوار نہیں اٹھاتا اسے بھی امان ہے. یہ سب دیکھ کر بے تحاشا کفار ایمان لے آئے. سبحان اللہ. یہ طریقہ کار ہے اقلیتوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کا, جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کے ساتھ ہم نے حد درجہ جا کر, اس حد تک جا کر, یہاں تک کہ آبائی گھر سے نکال دیا سالوں سال برسہ برس, اور جب وہ حاکم وقت بن کر واپس آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک, یہ رویہ کریں گے. لیکن یہ رویہ اور یہ سلوک آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. آج کے دنوں میں اس کی مثال
بڑی ہی کم ملتی ہے. اور آج کے دنوں میں تو کچھ لوگ اقلیتوں میں زبردستی کچھ طبقوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ میں لگے ہوئے ہیں. جب لوگ سکون سے بیٹھے ہیں تو میری گزارش ہے کہ انہیں سکون سے رہنے دیجئے. زبردستی شرارت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور اقلیت بھی وہ کہ جو پھر اپنے آپ کو اقلیت میں تسلیم کرے. ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے ضروری ہے، آئین پاکستان میں ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اقلیت میں تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر کس کو کیا پڑی ہے کہ پھر مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جائے یا اس طرح کے کسی ٹاپک کو چھیڑا جائے کہ پھر بات کہیں سے نکلے اور پھر کہیں تک چلی جائے. تو خدارہ تمام لوگوں کو جو حکمرانوں میں بیٹھے ہیں یا پھر عوام میں بیٹھے ہیں، تمام لوگ اس طرح کے نازک معاملات کو ذرا چھیڑتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے دھیان رکھا کریں. اور میں شکر گزار ہوں کہ جب یہ ایک چھوٹا سا معاملہ چھڑا اور پھر اس کے بعد ایک لیول پر آیا اور پھر گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس کے اوپر کلیریفیکیشن آ گئی کہ یہ معاملہ پھر آگے الحمدللہ بڑا ہی نہیں. لیکن پھر اب ہم جب بات کر رہے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، جی ہاں، ہم جب اقلیتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مدینہ ثانی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پر اقلیتوں کے حقوق بھی ہمارے آئین پاکستان میں شریعت کے حساب سے ہی الحمدللہ موجود ہیں. اگر ہم اپنے نیبر کو دیکھتے ہیں، پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر NRC کا جو قانون سامنے آیا ہے، اس کے بعد جو اقلیتوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاک پروردگار کا احسان ہے کہ یہاں پر جتنی بھی اقلیتیں رہتی ہیں، وہ چاہے ہندو ہوں، وہ چاہے کرسچن ہوں، وہ چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں پر پرسکون ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اپنے اپنے تہوار کو مناتے ہیں. مزید ان کے لیے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں ہمارے مذہب کے اندر کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کیسا برتاؤ کریں، اسی پر آج رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے مفتیان کرام، علماء دین ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں. مفتی ابراہیم صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اسی اسنا میں ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. میری جانب جو ہے وہ مولانا ولی مظفر صاحب تشریف فرما ہے اور پروفیسر یونس صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. مفتی صاحب، آپ سے جو ہے وہ میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ صورتحال تو بڑی نازک ہے. اب اس پر روشنی آپ نے ڈالنی ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ کو ایک تو آپ جو ہے ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ یہ کیوں، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے. کہ اگر ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، اگر آپ اقلیتوں میں تصور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پھر آپ مان لیں کہ آپ اقلیتوں میں سے ہیں. ایک بات مانی نہیں جا رہی، پھر بھی اس پہ بحث کی جا رہی ہے بلا وجہ. ایک تو اسے واضح کر دیجئے گا. دوسرا، آج فرسٹ میں یوم مزدور بھی ہے اور پھر آج اقلیتوں پر بھی بات ہو رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ اپنے طور پر آپ نے واضح اشارے کیے ہیں، لیکن سننے والوں کے ذہن میں اب بھی یہ معاملہ مبہم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کا غالباً اشارہ اس خبر کی طرف ہے جو 2 دن پہلے تھی کہ اقلیتی کمیشن میں احمدیوں کو، قادیانیوں کو، ان کے بعض نمائندوں کو شامل کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے. اور یہ بعض چینلوں پر جلی سرخیوں کے ساتھ اور جلی ہیڈنگوں کے ساتھ یہ خبریں سامنے آئیں. بالکل. اور اس پر پھر اس ملک میں جو اس ملک کے اکابر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا. اور رد عمل کا اظہار کچھ اس طرح سے آیا اور وہ بالکل معقول تھا کہ پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اقلیت سمجھتے ہیں. آج تک انہوں نے سن 1974 میں جو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس آئین کو اور اس ترمیم کو آج تک قادیانیوں نے تسلیم نہیں کیا. درست. تو جو لوگ اپنے آپ کو نہ غیر مسلم کہیں، نہ اقلیت کہیں، تو ہمیں زبردستی نہ آئین پاکستان کو مانے، نہ آئین پاکستان کو مانے. سب سے اچھی بات آپ نے یہ کہی کہ جو لوگ آئین پاکستان ہی کو نہیں مانتے، آپ آئین پاکستان کی روشنی میں اب آپ ان کو کمیشنوں میں آپ ان کو جگہ دے رہے ہیں اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہت افسوس ہوا اور ہر طرف سے آوازیں یہ آئیں کہ پہلے ان سے اعلان کراؤ، یہ کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں اور اقلیت ہیں تو ٹھیک ہے، اقلیتی کمیشن کا آپ ان کو حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں قادیانیوں کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. اچھا، یہ جانے شوشہ چھوڑا گیا یا کیا چھوڑا گیا، اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے اور غالباً نور الحق قادری صاحب کی طرف سے جو وزیر مذہبی امور ہیں،
ہاں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل اور قادیانیوں کو کبھی کمیشن میں شامل ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبر اٹھی کیسے، یہ خبر اٹھی کیسے، پھر اس پر رد عمل آیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں تھوڑا سا امتحان لیا جا رہا تھا، ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ جی کیا ہو رہا ہے، ریکنگ کی جا رہی تھی، ٹیسٹ کرتے ہیں. ہاں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. جب رد عمل یہ آیا تو شاید وہ جو ایک ارادہ تھا اس کو واپس لے لیا گیا. بہرحال اچھا ہوا کہ واپس لے لیا گیا، بہت اچھا ہوا کہ واپس لے لیا گیا، ورنہ حالات بہت خراب ہوتے اور ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید ٹیسٹ لیا گیا ہے تو آپ کے علم میں ہوگا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک وزیر کے حوالے سے بھی اسی طرح کے معاملات نے جنم لیا تھا اور پھر اس کے بعد ان سے وزارت لی گئی تھی اور پھر معاملات کو آگے بڑھایا گیا تھا. تو وہ ٹیسٹ میاں عاطف مشیر اکنامک کے جو ہے وہ وزارت کے لیے ان کو کیا گیا تھا، فائنانس اکنامک کی طرف سے. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اور ہم میرے خیال میں ٹاپک کے اوپر اب یہ تو وضاحت مل گئی ہمیں مفتی صاحب سے، اس پہ بات کرتے ہیں. اقلیتوں کے لیے جو ہے میں قطع کلام کی معافی چاہوں گا کرن، کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی اسی سے ریلیٹڈ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے نمونہ حیات جو ہے وہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا گیا ہے، تو ہم وہیں سے ہر چیز لیتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جان، ان کو شہید کرنے والا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا غلام واشی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا اور معاف کر دیا یہ کہہ کر کہ میرے سامنے جو ہے وہ آئندہ مت آنا، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، یہ عرض کر کے کہ مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں مت آنا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، اور مسلمہ قذاق جو اس وقت تھوڑے ہی عرصے بعد پیدا ہو گیا تھا اس کی ہلاکت بھی اسی غلام کے ہاتھوں ہوئی. تو اخلاق کی یہ مثال جو اقلیتوں کے ساتھ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دی تھی، ہم آج کے دور میں اس چیز کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک رحمتاً وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. اس بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی، ان کا عاطفہ، ان کے اندر کی وہ خصوصیات ایک انسان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اس کو قرآن نے جا بجا اپنے سینے میں جگہ دی اور آیات نازل ہوئیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خود خدا کو مخاطب ہونا پڑا کہ اے رسول، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ہدایت پانی ہے تو پالیں گے، نہیں پانی ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. رسول کریم چونکہ رحمت دو عالم ہے، رحمت للعالمین، اور یہ جو دین ہے یہ دین بھی دین رحمت ہے. اس دین رحمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جس طرح سے آپریشن تھیٹر میں ایک مریض کو جب لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے سینے، اس کے باقی اعضاء کو کاٹنے کا کام اس کو ٹھیک کرنے اور اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے انجام دیتا ہے. تو کوئی اگر دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ چیر پھاڑ ہو رہی ہے اور اس کو غلط تعبیر پہنائے تو یہ غلط ہے. اسی طرح سے دین بھی انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اب اگر کوئی شخص اس رحمت کو قبول کر کے اس کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کی آخرت بھی محفوظ ہے. لیکن اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر اسی دین رحمت کے سائے میں رہتے ہوئے، اسی دین رحمت کے سائے میں وہ اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے جس طرح سے ایک نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے. اسلام نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو اختیار دیا ہے. دین بھی اس لیے جبر کا نام نہیں ہے، دین اختیار کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، دیگر قبائل ہوں، دیگر افکار ہوں، نظریات ہوں، ان کو اسی معاشرے کے اندر پنپنے کا موقع دیا گیا، زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا. لیکن جب موقع دیا گیا تو کچھ قیود، کچھ اصول، کچھ ضوابط بنائے گئے اور ان ضابطوں کے تحت ان کو آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر دیا گیا.
اب جب آپ ایک غیر مسلم کو مسلمان ریاست کے اندر جینے کا حق دیتے ہیں تو کچھ قواعد اور کچھ اصولوں کے تحت دیتے ہیں، تو ان سے آپ کچھ ایگریمنٹس کرتے ہیں. ان ایگریمنٹس کے نتیجے میں ریاست ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کے بزنسز، ان کی خوراک وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اور اس کے عوض ان سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، جس کو آپ ٹیکس کہیں، جس کو آپ جزیہ کہیں، جس کو آپ کوئی اور نام دیں، نام سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہے اسلامی ریاست کا اپنے اس شہری کے ساتھ، جو شہری اسلام کو تو قبول نہیں کر رہا لیکن اسلامی ریاست میں رہنے کو قبول کر رہا ہے. میثاق مدینہ کی طرح جو ہے جی، تو گویا یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اب اس ایگریمنٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے تحت جہاں کہیں پر بھی کوئی اسلامی ریاست ہوگی، اس کے لیے مدینہ کی وہ عظیم ریاست نمونہ عمل ہے، اور انہی ضوابط، انہی اصولوں اور انہی قوانین شریعت کے تحت اس ریاست کے اندر جس طرح سے مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، انہی شرائط کے مطابق ایک غیر مسلم بھی آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم پاکستان پر غور کریں گے تو پاکستان کو ہم جب مدینہ کی ریاست کے مثال اور اس کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں انہی قوانین کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس کے تحت غیر مسلم جتنی بھی اقلیتیں ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، آپ اس ریاست میں رہیں، اور رہتے ہوئے جو آپ کو ریاست کی طرف سے عائد ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ پورا کریں، اور جن ذمہ داریوں کی پابند ریاست ہے ان ذمہ داریوں سے ریاست عہدہ برا ہو، اور آپ باقی انسانوں کی طرح سب اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر دیں. کرن، آپ کے پاس سوال؟ بالکل میں ولی خان صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہی تھی. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں مذہب اسلام میں ہمیں اقلیتوں کے حوالے سے، جیسے کہ آغاز میں فہیم نے واقعات بیان کیے، احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں علماء کرام، اقلیتوں کے حوالے سے ہمیں اتنا کچھ بتایا گیا ہے کہ دین زبردستی کا نام نہیں ہے، جو جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیں، اس کو ہدایت دیتے رہیں، لیکن دین زبردستی کا نام نہیں ہے. اب جب ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک جانب ہماری یہ تعلیمات ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اس کے مذہب کی وجہ سے نہیں، اس کے انسان کی وجہ سے اس کو انسانیت کا درجہ دیا جائے. لیکن پھر جب ہم اقلیتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ابھی مجھے پچھلے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ہندوؤں کے مندروں پر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک قصہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کیا، پروٹیکشن شیلڈ بنے. تو کیا ہم اس لیول پر جو ہماری تعلیمات ہیں، کیا ہم اس لیول تک جا کر اقلیتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یا ہم میں کہیں کہیں خامی ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقلیتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مزدور کے حقوق، خواتین کے حقوق، زمین کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ سب اسلام سے پہلے دنیا میں متعارف نہیں تھے. درست. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہماری خواتین کو ہمارے مقابلے میں دلیر بنا دیا، وہ بہت بہادر ہو گئی. ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر اور عرب کا جو ہے تہذیب و تمدن، وہ اور یہ چیزیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کو اتنے حقوق دے رہے ہیں. کل پرسوں میں نے فہیم خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس کا آج وقت آیا چاہتا ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک اقلیتی آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایک یہودی کی، مسجد نبوی میں ریاست مدینہ میں، ریاست مدینہ کا رئیس موجود ہے، اور اس سے پوری انسانیت بھی، اور ہم مسلمان، ہم اس واقعے سے اپنے لیے دروس، عبر اور سنگہائے میل تلاش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں کہ بارے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خالد اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور ایک یہودی سیدھا آتا ہے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے. اخذہ بمجامع قمیصہ، مجامع القمیص گریبان کو کہتے ہیں، وحزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا خوب، اور کہا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، یعنی جیسے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہوئے فلاں کے بیٹے. صحیح. یہ اس لہجے میں جو ہے ہاں اس لہجے میں ہم لوگ کہتے ہیں بے ادبی کا لہجہ ہو جاتا ہے، باپ دادا پہ نہیں کرنے والا. جاؤ، بے ادبی کے لہجے پر.
یہ کہ نہیں کہا کہ یا محمد یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انکم لذو مطل، تم لوگ ٹال مٹول کرتے ہو، الا تقضین حقی، تو میرا قرضہ تھا تو تم میرا حق نہیں دو گے. تو یہ کہنا تھا اور کہا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑاؤں. اللہ. حضرت ابوبکر، سب کو غصہ آیا. بالکل نبی کریم غصے کی بات بھی ہے. میں نے ہم یہاں آئے مجلس میں، ہم میں سے کسی ایک کے کوئی بھی، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے تو ایمان کا کیا کہنا، کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، نہیں ایسی بات نہیں. فرمایا کہ دیکھیں اس کا جو ہے نا میرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مقال، جس کا حق ہوتا ہے وہ بول سکتا ہے. حالانکہ وہ یہودی ہے، وہ یہودی ہے، اور پیغمبر موجود ہے، عمر اور ابوبکر موجود ہے، عثمان اور علی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کہا یہ بول سکتا ہے. آپ ایسا کریں ان کو لے جائیں، ان کا جتنا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیں، یہ تو ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے چیزیں متعارف کرا دی، کہ ڈپریشن کسی کو پہنچا دیا، یا کسی کی جو توہین کر دی، یا جو ساکھ کو نقصان پہنچایا تو اس پہ پیسے. یہ پیغمبر نے اس وقت کہا کہ چونکہ ان کو غصہ آیا ہے، ان کو ڈپریشن اور یہ متاثر ہوا ہے، اس کو غصہ آ گیا. حالانکہ ہم نے ان کا جو وقت آیا وہ وقت ابھی آیا یا نہیں آیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے غصے کی وجہ سے اور ہم سے ان کو جھگڑنا پڑا. تو زدہ 20 صاعا مکان منازعتہ ایایا، اس کو 20 کلو زیادہ دے دو کیونکہ ان کو ہم سے جھگڑنا پڑا. اب حضرت عمر مجبور، وہ لے گئے بیت المالی کی طرف لے گئے ہوں گے، جیسے آپ یہاں کسی کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی ایک اور وہ لے آؤ، بالکل تو وہ گھر سے یا دکان سے نہیں ہو، تو یہی سسٹم ہوتا ہے نا. بالکل. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا. تو حضرت عمر جب لے گئے وہ کونے پر، وہاں سے ادھر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یار اتنے غلط بات کی، ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس انداز میں پیش آئے. انہوں نے کہا سنو عمر، ایک بات ہے، وہ یہ کہ میں نے اس شخص کے متعلق تمام کتب سماویہ جو ہے مطالعہ کی ہے، یہودیوں کی، نصارہ کی، زبور، تورات، انجیل، جو کچھ پہلے مجھے مل سکتا تھا ان کی صفات کی تلاش میں تھا میں. ایک صفت ان کے باقی تھی، تمام مسلمان سن لیں، ایک صفت باقی تھی جو صفت مجھے ملنے کو نہیں مل رہی تھی، وہ میں آج جو ہے نا اس صفت کی تلاش میں ان کے پاس آیا تھا. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے ان کا صبر ان کے بے صبری پر سبقت کرے گا. سبحان اللہ. یسبق حلمہ جہلہ، کبھی بھی یہ جہالت سے پیش نہیں آئیں گے. یہ حلم اور حلم اور بردباری کا مظاہر، برداشت کا، بڑے سینے کا، کوئی بات نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، نو بات آپ نے کی ہے. کیا واقعہ آپ نے تو آج وہ میں نے دیکھ لیا اور صفات بھی مکمل ہو گئی، اور آج میں نے بدرجہ اتم یہ دیکھ لیا. لہذا اشہد یا عمر، عمر گواہ رہی ہے، انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب، محمد دین میرا، اسلام میرا دین، اور محمد میرا رسول اور نبی. کیا خوبصورت ہے. اور واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہیں دیا ان کو. تو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی میرے اس قرض کا وقت بھی پورا نہیں ہوا تھا، عمر کو کہا، لیکن میں نے ان کو غصہ دلانا تھا، اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں ان کا بس چلتا ہو. تو میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ تمہارے رب نے بھی تمہارے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، خود وہ رب العالمین پالنے والا ہے، اور قرآن نذیرا للعالمین، اور قرآن نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین میں قتال نہیں کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا. ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں اللہ منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بر اور احسان کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو. بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ کرن بتا دیا ہے مولانا صاحب نے. اسی طریقے سے ایک واقعہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب یمن کا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر کو کیا فرمایا؟ ایک بات آخر ختم کر دو، میں معافی بھی چاہتا ہوں. نہیں آپ جتنا وقت لینا چاہیں. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو یہودی ہے وہ مسلمان ہو گیا، من اسلم من یہودی او نصرانی فہو مع المسلمین، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہے،
لہو ما علیہ ولہو ما علیہم وعلیہ ما علیہم، اس کے وہ حقوق ہے اور اس پر وہ حقوق ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ اگر ومن کان علی یہودیتہ اور نصرانیتہ، کہ اگر کوئی اپنی یہودیت یا اپنی نصرانیت پر باقی رہتا ہے فلا یفتن فی دینہ، تو اس کو دین کے حوالے سے کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آج کی زمانے میں، آج کی دنیا میں جو ہمارے یہاں حریت رائے، آزادی فکر اور پتہ نہیں کیا کیا کہ نعرے آ گئے، اس میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے میرے ساتھ، یعنی میں مسلمان، اور یہ مسئلہ میرے ساتھ برطانوی استعمار میں بھی تھا، امریکی استعمار میں بھی تھا، رشین استعمار میں بھی تھا، اور فرعونی استعمار میں بھی تھا۔ فرعون نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل بنایا تھا، اور ما علمت لکم من الہ غیری، ہمارے عقیدے پر حملہ کیا تھا، ان کے تعلقات کاٹ دیے تھے، ان کے جو کاروبار کو ختم کیا تھا۔ یہ چار چیزیں ہمیشہ سے ہر استعمار کرتی ہے، اور ہم بھی آج یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، اسلام نے حریت رائے دی ہے، آپ چاہیں مسلمان رہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن رہے، جو چاہے۔ جو آپ نے واقعہ سنایا ہے نا، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے فہیم کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہو، ہمارا حسن اخلاق ایسا ہو کہ خود بخود سامنے والا ہدایت کے راستے پر جہاں تک میں اس واقعے سے سمجھا نا، جہاں تک یہ اس واقعے سے سمجھا، آپ بالکل صحیح جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بحیثیت حکمران، یہاں اقلیتوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت حکمران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرما دی کہ دیکھو کس لیول پہ آ کے، کس محفل میں کون لوگ موجود ہیں اور اس نے کیا حرکت کی، اس کے باوجود بھی کوئی ریئیکشن نہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو نوٹسز جاری کرنے میں صرف یہ چیز آ جاتی ہے کہ میرے لیے فلاں کہہ دیا، میرے لیے فلاں کہہ دیا، اس پر بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، صرف اعلان کر دینا کہ میں مدینہ ثانی بنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے عمل بھی ضروری ہے۔ مدینہ ثانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گہرائی کے ساتھ سمجھنے۔ یہ مدینہ کی ریاست بنانے کی وہ بات، بالکل وہ ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، پہلا اسلامی ملک جو آزاد ہوا تھا، جی پہلا اسلامی ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل تو یہ اب جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں وہ، اس کے لیے میری ایک گزارش تھی، ہاتھ جوڑ کے گزارش تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی نوٹس آ جائے۔ بہرحال پروفیسر صاحب کی جانب جو ہے وہ بڑھنا چاہ رہے تھے ہم۔ پروفیسر صاحب ایک سوال آیا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ عوامی سوال جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اسی میں سے، بہت ہی زبردست سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تشریح کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کا نفاذ کروا دیا، دین اسلام آ گیا، دین اسلام پھیلا دیا گیا، پہنچا دیا گیا ہر جگہ، پھر مائنورٹیز جو ہیں، اقلیتیں جو ہیں، ان کو حقوق دینے کی کیا وجہ سامنے آتی ہے، کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ جب اسلام ہی دین ہے اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے؟ یہ سوال ایک آیا ہے ہمارے پاس، بہترین سوال کہ دین اسلام تو آ گیا نا، اب کفار کے لیے حقوق کس لیے؟ اس بات کو آپ سمجھیں، اسلام دوسرے دینوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کے دین کو دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ سبحان اللہ، وہ دین غالب، وہ موجود رہے تو دین غالب ہوگا نا۔ اسلام دوسرے دینوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، بے شک وہ رہیں گے۔ اس لیے اسلام ایک چیز کہتا ہے، دیکھو اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کسی کو اسلام میں سختی نہیں، کسی تلوار گردن رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ یہ میں پورے وہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں بتائیے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہو؟ کبھی نہیں۔ اس کی بہترین مثال آپ دیکھیے، ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اگر مسلمان زبردستی مسلمان کرتے آج ہندوستان میں ہندو کا وجود ختم ہو جاتا، لیکن مسلمانوں نے کبھی سختی نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے مندروں کو جائیدادیں دی، ان کے مندر بنائے تاکہ اپنے دین پر قائم رہے۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہمارے دل بہت دکھی ہیں۔ اقلیت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اسلامی مملکتیں ہیں، وہاں اقلیت پر کوئی ظلم نہیں۔ مجھے ایک مسلمان ملک بتایا کہ کسی اقلیت پر ظلم ہو۔
ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے، اس کو اپنے دین پر رہنے کا حق حاصل ہے، سمجھے نا؟ اس کو معاشی آزادی ہے، اسے دینی آزادی ہے، کبھی اس کو روکا نہیں جاتا اس کے مسئلے. بلکہ یہ دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں بہت سے مندر تھے، بہت سے گردوارے تھے جن کے نام جائیدادیں تھیں، وقف تھی جائیداد. پاکستان بننے کے بعد وہ جائیدادیں اسی طرح قائم ہیں. حکومت پاکستان ان کو ختم نہیں کیا. آج میاں گرو نانک کے نام کی جائیدادیں موجود ہیں. اسی طرح کتنے مندر ہیں، بھومن شاہ ایک مندر ہے، اس کے نام کی کتنی جائیدادیں موجود ہیں، سمجھے نا؟ اس مسلمانوں نے، اسلام نے، حالانکہ اسلام کے نام پر اسلام، لیکن انہوں نے، کیونکہ وہ حق ہے ان کا. تو اسلام میں اقلیت و حق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ چیلنج دیتا ہوں، کوئی مجھے بتائے پوری اسلامی ہر قوم کی تاریخ ہوتی ہے، سمجھے نا؟ ہر قوم کی تاریخ ہوتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے. ہمیں کوئی بتائے کہ اس تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ مسلمانوں نے کوئی چرچ کو گرا کر یا کوئی مندر گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی؟ کبھی نہیں. یہ ہے ہی نہیں آزادی کے وقت بھی نہ ہوا. یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. انہوں نے باہر نماز پڑھا. یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کو جس طرح ہندوستان میں تنگ کیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے بڑے بے چین ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبا لیں گے. اسلام کی فطرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے خوبی، جتنا اسے دباؤ گے اتنا یہ. پروفیسر صاحب صرف ہندوستان میں ہی نہیں، کشمیر میں دبایا جا رہا ہے، فلسطین میں دبایا جا رہا ہے، سیریا میں دبایا جا رہا ہے، عراق میں دبایا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھے جہاں موقع مل رہا ہے وہاں دبا رہے ہیں. اسلام نے اقلیت کو کیا حقوق دیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح کی عدالت میں آتے ہیں، امیر المومنین ہیں، سبحان اللہ. ان کی درع، ایک یہودی، ان کی درع چوری ہو جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہودی کے پاس جاتی ہے. حضرت قاضی شرح کے پاس جاتے ہیں. حضرت فرمایا کہ درا اس کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے. اس کے بعد کہا حضرت یہ میری درا. قاضی سے کہا کہ حضرت کہا آپ کا گواہ کون سے؟ کہ میرا بیٹا. حضرت فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوگی. فرمایا پھر کوئی دلیل لائے. آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے. قاضی شرح نے وہ درع اس یہودی کو دے دی. وہ یہودی کہتا واقعی جرا تو ان کی تھی، میں تو ایسے یہ ظلم کیا تھا، میں مسلمان ہوتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ اسلام جس اسلام نے یہ عدل سکھایا میں اس اسلام میں داخل ہوتا ہوں. یہ دین کی خوبصورتی ہے نا کہ دین کو راضی کر لیتا ہے. دین کو یعنی اسلام اقلیت کے حقوق کی اس طرح تحفظ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی معاہد پر کسی پر ظلم کرتا ہے اسے جنت کی خوشبو، یعنی کسی اقلیت پر ظلم کرتا ہے اور اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل سے دور سنی جاتی ہے. اور بلکہ اسی روایت میں یہ ہے، سنن ابی داؤد میں اسی روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میں وکیل ہوں، انا حجیج ہوں یوم القیامہ، اس کی طرف میں وکالت لڑوں. قیامت کے دن اس سے بڑھ کر اقلیتوں کی کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کیونکہ آج ہم نے ٹاپک ایسا رکھا ہے چوز کیا ہے علماء کرام صاحب کہ اس پہ لوگوں کے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں اور کچھ کنفیوژنز بھی ہوتی ہیں، کچھ ذہنی طور پر اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے سوال کر سکیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ جواب لوگوں کے لیے جا سکیں. بہت سارے لوگوں کو ابراہیم صاحب ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ پاکی اور ناپاکی اور اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں اگر کام کرنے والے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں تو وہ ذرا برتنوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستوں کے ساتھ اگر گھر میں کچھ آ بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کھانے پینے کے معاملات میں ذرا کوشش ہوتی ہے کہ برتن الگ رکھے جائیں. ناپاک ہو جائے گا برتن، یہ ایک عام کیا واقعتاً ایک اقلیت جو ہے اس کے ساتھ یہ نجس ہونے کے بھی معاملات ہیں کہ آپ اگر ایک برتن میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اس کے لیے بھی ذرا رہنمائی فرما دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا، میں اس طرف آتا ہوں. جی اسلام دنیا میں وہ مذہب ہے نمایاں جو صرف انسانوں کے نہیں حیوانوں کے حقوق کی حفاظت کا اعلان کرتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک عورت نے کتے کی جان بچائی تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، اور ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا اور اللہ نے اس ظلم کے بدلے میں اس پر جہنم واجب فرما دی. تو انسان تو پھر انسان ہے. ابھی ان حضرات نے احادیث بھی پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے لڑوں گا. اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شکایتیں آتی تھیں اور آپ عموماً سروے کیا کرتے تھے اور آپ چیک کیا کرتے تھے کہ ہمارے جو گورنر ہے یہ کیا کر رہے ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان گورنروں کو
لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے اور یہ وہاں جا کر کیسر و کسرا کا کام کریں. تو حضرت عمرو بن عاص جو ہیں جو گورنر مصر تھے, ان کے بیٹے کی آپ کو شکایت ملی. ایک یہودی نے کہا کہ اس کے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور مجھ پر ظلم کیا ہے. حضرت عمر نے خود کیس سنا اور کیس سننے کے بعد فرمایا اچھا تو تم نے اس پر ظلم اس لیے کیا کہ تم گورنر کے بیٹے ہو. سبحان اللہ. تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ اس ظلم کا میرے سامنے بدلہ لیں, اور بدلہ لینے کے بعد گورنر کے بیٹے سے فرمایا کہ ان کو ان کی ماں نے تو آزاد پیدا کیا تھا, تو نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. یہ ہمارا اسلام ہے. میں مولانا نے ابھی بات کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو اقلیتوں کے حقوق کو اجاگر کرتا ہے, اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے, لیکن وہ اسلام کے جو اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے, اس کے جو بیٹے ہیں کشمیر میں, اس کے جو بیٹے ہیں فلسطین میں, اس کے جو بیٹے ہیں بھارت میں, ان پر کیا گزر رہی ہے, ان پر کیا مظالم توڑے جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ان کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا, ہندوستان کے لوگوں کی آئینی حیثیت کو بدل دیا گیا, مسلمانوں کو کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. میں تاریخ اسلام کے ایک واقعہ پیش کروں. جی ضرور. بہت خوبصورت واقعہ, ایمان افروز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اغیار کے ساتھ کیسا تھا. اب غزوہ بدر کا آپ نے سنا ہے نا, جو قیدی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا. فدیہ لیے, جس کے بعد فدیہ دے دے, اور فدیہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو لکھا دے, پڑھا دے, لکھنا سکھا دے, ہم اسے آزاد کر دیں گے. ابو غریب جیل میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی, جس کا کوئی پتہ نہیں, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کون کر رہے ہیں, دنیا کی بڑی مہذب کہلانے والی قومیں ہماری اس بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ یہ کارروائی کر رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. حدیث طیبہ میں آیا, یہ بخاری میں, مسلم میں, تمام کتابوں میں حدیث. ثمامہ بن اسال, یہ یمامہ کا ایک سردار تھا, اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری فرمایا, توجہ سے سنیے گا, احکام جاری فرمایا کہ اسے گرفتار کیا جائے. یہ عمرے کے لیے آ رہا تھا, اس کو مسلمانوں کے دستے نے گرفتار کیا, مدینہ طیبہ لے کر آئے اور مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رپورٹ دی گئی, یا رسول اللہ وہ اسلام کا دشمن پکڑا گیا ہے اور مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. اب ذرا غور سے سنیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا ثمامہ یہ بتا مجھے تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اللہ. وہ مسلمانوں کا قاتل بھی تھا, مسلمانوں کے اموال کو نقصان پہنچانے والا بھی تھا, اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اس کے غلط پروپیگنڈے زہریلا تھے وہ الگ جرم تھا. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہو تو مجھے قتل کر دو, اور آپ چاہو تو مجھ سے میری جان کا فدیہ لے لو, اور اگر چاہو تو مجھ پر احسان کرو, مجھے معاف کر دو بغیر فدیے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بندھ رہنے دو. 24 گھنٹے کے بعد حضور پھر تشریف لائے, فرمایا کہ ثمامہ بتاؤ مجھے تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اگر آپ متوجہ ہیں تو پہلے دن جو اس نے باتیں کی تھیں اور جو دوسرے دن بات کی ہے, اس میں آپ ترتیب ذرا نوٹ کیجئے گا. جی. اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے معاف فرما دیں, اللہ اکبر, اور چاہیں تو مجھ سے فدیہ لے لیں, آہا, اور چاہیں تو مجھے قتل کر. آخر میں قتل ہو گئے, شروع میں معافی آ گئی. آپ نے فرمایا ایسے بندھ رہنے دو. تیسرے دن پھر تشریف لائے, فرمایا ثمامہ مجھے تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے معاف فرما دیں, چاہیں تو میری جان کا فدیہ لے لیں, چاہیں تو مجھے قتل کر دیں. 3 دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی, ان تینوں دنوں میں اس نے یہ 3 باتیں کہیں, لیکن پہلے دن آپ سمجھ گئے اس کی ترتیب کیا تھی اور دوسرے دن ترتیب کیا تھی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ عالم دین اور محدث ہیں جنہوں نے احادیث طیبہ کا چراغ ہندوستان میں سب سے پہلے روشن کیا. بے شک. تمام مکاتب فکر کی جو پاکستان میں وہ سب کے استاذ ہیں. وہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں سے بندہ رہنے دیا. اس سے صرف پوچھا، سوال کیا، اس نے جواب دیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک نظر سے اس کے ٹیڑھے دل کو سیدھا فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نظر کا استعمال ہے، نظر سے سیدھا فرما رہے ہیں. کسی پہ تو کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور وہ تو یہی تو ہے. تو آپ اپنی پاکیزہ نگاہ سے ٹیڑھے دل کو بدل رہے تھے اور بدل گیا. پہلے دن اس نے کہا چاہو تو مجھے قتل کر دو. اس نے کہا یہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ جو ہے اس کا پہلا آپشن کیا ہوتا ہے کہ میں قتل کروں اپنے دشمن، مر جاؤں گا، جھکوں گا نہیں. فرعونیت اس میں رہتی ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ تو غریب نواز ہیں، بادشاہوں جیسا انداز ہی نہیں. تو پھر اس کا جرم بھول گیا، حضور کا کرم غالب آ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ چاہو تو مجھے. اب اگلی بات سنیے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، رہا کر دو. چاہتا تو وہ بھاگ جاتا. اس نے کہا وہ پاس میں مسجد نبوی شریف کے پاس میں باغ تھا، وہاں گیا نہایا. اس کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. مسجد میں جیسے داخل ہوا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. جو آپ کا مجھ سے رویہ تھا، میں تو آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا، میں آپ کو کٹر دشمن سمجھتا تھا. میں تو آج سمجھا ہوں آپ کیا چیز ہیں، بادشاہوں والی کوئی بات ہے ہی نہیں. یعنی یہ رویہ عالم اور رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے. فہیم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو امین شہیدی صاحب کی جانب میں جانا چاہ رہی تھی ایک سوال لے کر. بڑا امپورٹنٹ کوسچن. ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہر وقت ہر زبان پر اور دل میں رہنا چاہیے. جب بات کر دیا، اتنا خوبصورت قصہ سنا دیا، تو میں اس چیز پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ختم نبوت پر ایمان. بالکل میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی جانب. وہ برتنوں والے سوال کا جواب رہ گیا. امین شہیدی صاحب، جس طرح سے ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان مکمل بھی جبھی ہوتا ہے، آغاز بھی جبھی ہوتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہو. اب جب ہم آئین پاکستان دیکھتے ہیں، غالباً آپ کے یقیناً علم میں ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ سے کچھ چند سالوں پہلے ختم نبوت کے معاملے پر ایک ڈاکیومنٹ پر بڑا ایشو بنا تھا. نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی اور اس پر یہ آ گیا تھا کہ جی یہ ٹائپو ایرر ہو گیا ہے، جو معاملات تبدیل ہو گئے تھے. تو ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے جو آئین پاکستان کہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ آج ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے فرما دیجئے کہ ختم نبوت کا قانون آئین پاکستان میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال تھوڑا سا اس اصل موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ سیاسی ہے. امین شہیدی صاحب اگر مجھے اجازت دینا، یہ اب صرف اور صرف سوال پوچھنے کا مقصد آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو پچھلے 2 دنوں میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، جو ختم نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو وہ اور کیسے لے گا. اور مزے کی بات، آپ کو بہترین بات ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء کرام پر ہے. یقیناً ایسا تمام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام ہمارا قبول ہی نہیں ہوتا ہے اسلام، ورنہ ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں، انبیاء کا انکار کرتے ہیں، بالکل نہیں کہلا سکتے، اور یہاں پر موجود ہیں. دیکھیے اس کا جو پس منظر ہے وہ ہے سیاسی. اصل میں اسلام کے اندر جو جاذبیت ہے وہ آج تمام عالم بشریت کے سامنے ہے. اس وقت اگر آپ تھوڑا سا یورپ کی موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، کورونا سے پہلے، اور امریکہ کی صورتحال کو دیکھیں، تو وہاں پر خاندانی اکائی تباہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر رشتوں کا تقدس بالکل ختم ہو چکا ہے. وہ معاشرہ جہاں پر صرف اور صرف مادی بنیادوں پر ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے، نفسا نفسی کا وہ عالم ہے کہ الامان والحفیظ. ہمیں صرف اس کا روشن چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ جو اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے وہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا. ٹھیک، اس وقت بہرحال یورپ میں اور امریکہ میں لوگ تو انسان ہی ہیں نا. انسان کی فطرت کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اب جب وہ انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے انہیں فطری دین کی تلاش ہے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. فطری دین کی تلاش ہے. جس دین کا لبادہ ان کو اڑا دیا گیا ہے وہ فطری نہیں ہے. جب ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے یورپ اور امریکہ کے اندر روز ایک کلیسا گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین جو کلیسائی دین ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، ان کی فطری ضرورتوں کو. اچھا، اس کی جگہ یہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، فوراً آپ کو رپورٹ مل جائے گی. بالکل ہو رہا ہے. اور اس کی جگہ روز ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جس دین کا ترجمان ہے وہ دین انسان کی فطری ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اچھا اب دوسری رپورٹ وہ بھی ذرا یورپ ہی کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے رپورٹ ہے، جرمنی کے حوالے سے رپورٹ ہے کہ اگلے 40 سالوں میں ان دو ممالک میں سب سے بڑا دین اسلام کا ہوگا انشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر جو تڑپ ہے، جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، جو نیچر کی خواہش ہے، اس کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پورا کر ہی نہیں سکتا. ہم فرقہ واریت سے ہٹ کر بات کریں، کوئی اور دین پورا نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ اب کیسے کیا جائے، یہ ہے سوال. اب جب آپ ختم نبوت پر جائیں گے نا تو اس کے پس منظر میں ان چیزوں کو دیکھیں. لہٰذا وہ داعش بنائیں گے بالکل تاکہ اسلام کے اس چہرے کو مسخ کر سکیں. لہٰذا وہ شدت پسند اسلام کا نارہ الاپیں گے، وہ ٹیررزم، وہ ٹیررسٹ کا لیبل لگائیں گے تاکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر سکیں. لہٰذا وہ دھماکے کروائیں گے، ایسے گروپس بنوائیں گے مسلمان ممالک کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، جس کے نتیجے میں لوگ اسلام سے بیزار ہوں. یعنی اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا ہی اصل ہدف ہے. یہ ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو خود مسلمانوں کے اندر ان کے عقیدے کو کمزور کرنا. آپ ذرا غور کریں، ہمارے ہاں نبی کریم کی ذات اللہ کی ذات کے بعد وہ ذات ہے جو ہماری جانوں، ہماری اولاد، ہمارے مال، ہماری پوری ہستی سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. اب اگر اس ذات اقدس کے حوالے سے کہیں پر تھوڑی سی کوتاہی ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہمارے ایمانیات کا اس سے تعلق ہے. چونکہ ایسا ہے اس لیے اس ہستی کو اور اس منصب کو نشانہ بنانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ جو عزت، احترام، اٹیچمنٹ، عشق ہے اس کے لیول کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ٹیری جونز آتا ہے، قرآن کی کو جلانے کی تحریک شروع کرتا ہے. سلمان رشدی آتا ہے، وہ نبی کریم کی توہین پر مبنی کتاب لکھتا ہے اور پورا یورپ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں آپ ذرا سوچیں نا بھئی، وہ جو آزاد معاشرہ ہے نام نہاد، اس آزاد معاشرے میں جب کسی کے عقیدے کے حوالے سے بات ہو تو وہاں پر قوانین بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. صلیبی جنگوں کی بات نہیں کرنے دیتے وہ. میں یہی عرض کرنے لگا وہاں پر اگر آپ ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پورے یورپ میں قوانین موجود ہیں، امریکہ سمیت، فرانس سمیت تمام یورپ میں، کہ 6 مہینے سے لے کے 5 سال تک سزا ہے ہولوکاسٹ کے حوالے سے زبان کھولنے کی سزا. یہ کوئی آزادی نہیں ہے. کیوں؟ جبکہ آزادی ہونی چاہیے. بالکل. میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے، اور یہاں پر پھر میں شکر گزار ہوتی ہوں حکومت وقت وزیر اعظم پاکستان کے اس بات پر کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے کہ جب ان کے لیے بات کی جاتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ تکلیف امڑ کر آتی ہے. لیکن میں اس چیز پر بڑی خوش ہوں کہ اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ چاہے ہم کتنے بدبختی مسلمان کیوں نہ ہوں، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. بالکل کھول اٹھتا ہے خون. اور یہ جو آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب کی، بہت اچھا آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور میری ان سے گزارش یہ بھی ہے کہ جو چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے اس پر بھی ذرا نظر ضرور ڈالیے گا. یہ جو 2-3 دن سے اس میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیے گا. وقت ہو گیا ہے جی روزہ کشائی کا کرن، اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ آنے والا ہے. بالکل آج روزہ کشائی ہے تو بریک کے بعد جو ہے وہ ہم واپس آتے ہیں اور آج روزہ کشائی میں آپ سے ملاقات ہوگی. رمضان 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 میں بول. رمضان 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 میں بول. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول میں. اور اب سیگمنٹ آ گیا ہے آج روزہ کشائی ہے. جیسا کہ آپ لوگ تمام جان چکے ہوں گے، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تمام جان چکے ہوں گے کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ میں بطور ہوسٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا. یہ سیگمنٹ کرن صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو آپ کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے ذمہ لیا نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے دے دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. جی بالکل. اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ اپنی لائنز بھول گئے. ہاں اسی وجہ سے کہ کرن کا سیگمنٹ پسندیدہ سیگمنٹ شروع ہو گیا. چلے جی بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. حافظ صاحب کے پاس آ جاؤں میں. حافظ صاحب تلاوت قرآن سے بریک میں پتہ چلا ماشاءاللہ سے یہ حافظ صاحب ہیں. تو پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زرمان الحق. محمد زرمان، ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے آپ کا؟ نہیں اچھا سوری تھرڈ روزہ ہے ماشاءاللہ سے. حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ. تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کی تلاوت سنیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے باقی بچوں سے بھی انٹروڈکشن لیتے ہیں. چلیں بسم اللہ کریں. شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفا من ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية. تھوڑی سی رہتی. سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. جی سجدے والی آیت تھی تو وہاں پہ سجدہ جو ہے وہ گفٹ ان کے لیے جو ہے پہلے وہ اناؤنس کر اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام بچوں کے لیے. ہمارے پاس اتنے پیارے پیارے بچے آتے ہیں تو ایڈور آپ کی میں شکر گزار ہوں. ہمارے پیارے سے بچوں کے لیے آپ گفٹ بھیجتے ہیں. اسلام آباد ٹی کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے افطار کے لیے اور بچوں کے لیے ہمیں گفٹ بھیجا. چائے پیتے ہو؟ اور سٹار مکسر جار ہاں بالکل جی سٹار مکسر جار کی جانب سے بھی یہ مائک آپ دیجئے. اچھا مفتی صاحب وہاں پر سجدہ جو ہے وہ وقف ہو گیا تھا اس وجہ سے آیت میں جو ہے جہاں یہ پڑھ رہے تھے. اچھا اب جتنے لوگوں نے سنا ہے وہ تمام کو اب سجدہ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ سجدہ میرے خیال میں آیا تو نہیں ہے. نہیں آیا نہیں رکوا دیا تھا نا اسی وجہ سے آپ نے پڑھی نہیں سجدہ آ گیا. جی تو سجدہ جس نے سنا ہے اس پر سجدہ فرض ہے. تمام لوگ جنہوں نے ٹرانسمیشن ابھی دیکھ رہے ہیں میں اس لیے بیٹے آپ کو بار بار روک رہا ہوں. مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے جو آپ نے کہا نا کہ تھوڑی سی رہ گئی ہے سجدہ. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ملحال. ملحال آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے مجھے روزہ رکھا ہوا ہے نا. ہاں اچھا کیا کرتی ہیں آپ سارا دن؟ کیا شوق ہے آپ کو؟ اسٹڈی کرتی ہیں. بہت اچھی بچی ہیں, اسٹڈی کرتی ہیں, شاباشی کرنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ. ہانیہ. ہانیہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں آپ. ماشاء اللہ اچھی ہیں پڑھنے میں بہت. آپ کے چشمے سے مجھے لگتا ہے نا پڑھنے میں اچھے. رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ کیا آتا ہے آپ کو نہیں پتا؟ فرسٹ آتی ہیں, سیکنڈ آتی ہیں کلاس میں یا کچھ بھی نہیں آتی؟ کیا آتی ہیں؟ فورتھ آتی ہیں. چلیں ویری گڈ جی. اب آپ روزہ رکھیں اور اچھا مزید پڑھیں. یہ تو بہت چھوٹی سی ہیں اور ان کا غالباً حریم نام ہے. السلام علیکم. حریم بیٹا آگے آ جاؤ مائک کے پاس. شاباش. وعلیکم السلام. اچھا ویسے ایسے بچوں کو نا چلبلے بچوں کو دیکھ کے میرے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ بڑے شیطانی سا بچہ ہے, لیکن پھر علماء کرام منع کرتے ہیں بچوں کو شیطان نہیں کہہ رہے, شریر کہہ دیجیے, شرارتی بچہ. شیطانی اچھا لفظ نہیں ہے بالکل. اچھا ہمیں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں سے ہم دعا سنیں, لیکن اب ہم علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. علامہ صاحب نے آج اتنی خوبصورت بات کر دی ماشاءاللہ سے کہ آقا صلاۃ والسلام پہ ہم قربان, ہمارے بچے قربان, ہمارے خاندان قربان, نسلیں قربان, سب کچھ قربان ہے. تو پھر آج جو ہے وہ علامہ صاحب آپ ہی سے جو ہے وہ ہم سب دعا کی جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے. یعنی گفتگو نہیں ہوگی, اب دعا ہوگی. اب دعا ہوگی کیونکہ اذان مغرب کا جو ہے وہ وقت ہوا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بار الہ ہم پر رحم فرما. بار الہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. بار الہ ہمیں ہمارے دلوں کو قرآن کی نورانیت سے منور فرما. رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعت اور بابرکت راتوں سے ہمیں مستفید فرما. بار الہ ہمیں خیر کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنے کی اور شر کے کاموں میں پیچھے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری پوری قوم کو تمام بیماریوں اور خصوصاً کورونا کی بیماری سے نجات عطا فرما. بار الہ تمام عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے نجات عطا فرما. بار الہ
پاکستان میں بسنے والی تمام اقوام، تمام مسالک اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ بااللہ نبی کریم کے قلب اطہر کو ہم سب سے راضی فرما۔ بااللہ ہمیں ہر وہ کام جس سے نبی کریم راضی ہوتے ہوں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بااللہ جب ہم مرنے لگے ہیں تو ہماری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی اولاد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں بھی ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان کے وقت کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں افطار کے ساتھ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ رمضان 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 میں بول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ناظرین کرام، بہت بہت مبارک ہو آپ تمام حضرات کو۔ آج ہم نے 7واں روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا ہے الحمدللہ۔ افطار کر دیا ہے، افطار کر لیا ہے، بالکل افطار کر لیا ہے الحمدللہ۔ اور اب جو ہے وہ ہم ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہمارا سیگمنٹ جو کہ کوئز سیگمنٹ ہے علم کے بول وہ رہ گیا ہے، وہ ہم اب سے ایک ترتیب جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ علم کے بول میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک وقفہ لیجئے گا۔
रमजान रमजान में बोल। अच्छा जी, एक मरतबा फिर हम वापस आ चुके हैं रमज़ान में बोल में, और मेरी टीम से मेरी शिकायत भी है, हमारी शिकायत है। सलमान भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे शिकायत है कि यार हम वहाँ बैठे हुए बिरयानी खाने ही वाले थे, आपने कहा इल्म के बोल आ गए, तो वो जो बिरयानी के बोल थे वो तो रह ही गए हमारे। अब बहरहाल चलें, पहले इल्म के बोल कर लेते हैं, उसके बाद बिरयानी के बोल पर जो है वो आपसे बोल चाल होगी इस ट्रांसमिशन के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह। तो इल्म के बोल में हमारे साथ जो आज पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, पहले मैं उन्हें बुला लेता हूं, उसके बाद जो है वो आप इन्हें समझा दीजिएगा। रिबाल अहमद सिद्दीकी आ रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से टीम बे के लिए। टीम वाव में मोहम्मद इमामुद्दीन हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम से। टीम लाम में सैयद फराज अली हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से। आप तीनों को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इफ्तार वैसे ही किया होगा जैसे हमने किया है। हाँ, आज आप हमारी तरह महसूस करें कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से इफ्तार कर रहे होते हैं। बहरहाल जी खुशामदीद आप तमाम लोगों को। हम आगाज़ करते हैं अपने पहले राउंड का। पहले राउंड के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, यकीनन आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। बजर राउंड है, क्वेश्चन सुने, मेरे पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं। क्वेश्चन सुन के जो पहले बजर दबा देगा उसका आंसर जो है वो हम लेंगे, और साथ में फिर आपको नंबर्स भी, मार्किंग भी हो रही होगी। आगाज़ कर लेते हैं। पहला सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? टीम बे। खत्ताब। सॉरी, खत्ताब। पूरा नाम बताइए। तफसीर। नफील बिन खत्ताब। नफील बिन खत्ताब। नफील बिन खत्ताब दुरुस्त जवाब आपका। टीम लाम का हम दुरुस्त जवाब मानेंगे क्योंकि आपने दुरुस्त जवाब नहीं दिया, बहस ना करें। हाँ जी। अगला सवाल, नाम बताया। सूरह इखलास की आयत कितनी है? टीम लाम। 4 आयत। 4 आयत, दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, कुरान करीम की किस सूरत में सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने का तस्करा किया गया है? ऑप्शन दे देती हूँ आपको। सूरह फलक, सूरह कौसर, सूरह बकरा, सूरह इनाम। सूरह बकरा में सफ़ा और मरवा का तस्करा किया गया है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरत में आया है? ऑप्शंस दे देती हूँ। सूरह सफ में। मैंने आपको कहा था कि आप ने बजर बजाया है। बहरहाल बताइए जवाब। सूरह सफ में। सूरह सफ में, दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, कलीमुल्लाह और खलीलुल्लाह। सवाल मुकम्मल कीजिए और जवाब कलीमुल्लाह और क्या? कलीमुल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और क्या कहते हैं खलीलुल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। दुरुस्त जवाब जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। अगला सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? टीम बे। 7 मंजिलें हैं। 7 मंजिलें, दुरुस्त जवाब। वाक़या मेराज कौन सी सूरत में है? सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। इंतज़ार कीजिए जब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि बज़र आपने बजाया है, फिर उसके बाद हम करेंगे। दुरुस्त जवाब, सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम में ये तस्करा आया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब का टीम लाम। कुरान मजीद। कुरान मजीद, दुरुस्त जवाब। रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं? टीम बे। सोम। सोम, दुरुस्त जवाब। रेस्टोरेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देती हूँ। क़याम गा, आराम गा, ताम गा या इबादत गा? ताम का। ताम गा, दुरुस्त जवाब। बरे सगीर पाक व हिंद में औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत कब ख़त्म हुई? ऑप्शंस 1707, 1717, 1727, 1737। 1707, दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, इराक़ की करेंसी कौन सी है? दिनार। दिनार, दुरुस्त जवाब। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? हालत अजीज, ख्वाब फिर ख्वाब हैं, सोज़े वतन या कोई नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं, दुरुस्त जी। उर्दू का पहला अफसाना कोई नहीं, इसका मतलब है कि फिर आगे कोई है ही नहीं। बहुत आला जवाब आपने, गलत जवाब आपका। और इस तरह से हमारा ये सेगमेंट अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट बढ़ते हैं जी, और बच्चे जो हैं वो अगली बिरयानी की जानिब बढ़े हुए हैं। छोटी बच्ची को एक चम्मच जो है वो अभी तक नहीं मिला है भाई, वो 2 बार मुझसे कह चुकी हैं, उन तक चम्मच पहुंचाइए ताकि वो बिरयानी पर अटैक जो है वो हो सके। बहरहाल जी, ये होगा आपका रैपिड फायर राउंड, और मैं पहले सवाल करने लगा हूँ टीम बे से। आपके पास 1 मिनट का वक्त होगा, अगर जवाब नहीं आ रहा पास कर दीजिएगा, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, ठीक है जी? तैयार हैं आप? यस सर। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाथी का साइंसी नाम क्या है? एलिफेंट। हाँ, साइंसी नाम। पास। पास। लोक्सोडोंटा। लीबिया की करेंसी का नाम क्या है? दिनार। लीबियन दिनार। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची के किस इलाके में वाक़ है? क्लिफ्टन। ब्लॉक। ब्लॉक 9।
ब्लॉक 4। पाकिस्तान के सरकारी डाक इदारे का नाम क्या है? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। सही जवाब। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। मिस्र की करेंसी का नाम बताइए। पास। इजिप्शियन पाउंड। PSL 2019 का फाइनल किस शहर में खेला गया? कराची। कराची सही जवाब। पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस राशिद, अब्दुल राशिद। अब्दुल रशीद, बिल्कुल सही। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के वालिदैन का क्या कहलाता है? दामाद। सही जवाब। सबसे बड़ी इमारत किस इस्लामी मुल्क में वाक़ है? दुबई, UAE। किस इस्लामी मुल्क में वाक़ है? UAE। UAE। सही जवाब। एफएल टावर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। सही जवाब। पाकिस्तान, टाइम अप हो गया है जी आपका, 1 मिनट आपका हुआ तमाम। और अब हम चलते हैं टीम लाम की जानिब। टीम बे ने काफ़ी बेहतरीन जवाब दिए हैं मेरे ख्याल में, और मुझे उससे ज़्यादा ये लग रहा है कि हमारे जो लड़के हैं उन्होंने काफ़ी आसान सवाल निकाले इस बार, मुझे ऐसा लग रहा था। बहरहाल टीम बे हो चुके हैं और टीम लाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। टीम लाम, आप तैयार हैं? वही 1 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। दौरान नमाज कपड़े समेटना मकरूह है या सुन्नत है या वाजिब? मकरूह। मकरूह सही जवाब। कुरान करीम कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल। सही जवाब। पुलिस को दिया जाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज कौन सा है? पास। कायदे आज़म पुलिस मेडल। ज़ेब्रा जानवर का ताल्लुक किस बर्रे आज़म से है? अफ्रीका। सही जवाब। मोर की औसतन उम्र कितनी होती है? 20 साल। कितने? 20। 24 साल। दर्रामुला पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? KPK। जी? KPK। बलूचिस्तान। पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है? ईरान। चीन। एक शख्स पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा फ्रांस में, लेकिन मरा तुर्की में, बताइए वो शख्स क्या कहलाएगा? पास। मरहूम। दरियाए रावी का पुराना नाम क्या था? पास। इरावती। पाकिस्तान का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एबटाबाद मेडिकल कॉलेज। निश्तर मेडिकल कॉलेज। पाकिस्तान हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कितनी बार गोल्ड मेडल हासिल किया? 5 बार। कितने? 5। 3। टाइम अप। आपकी जानिब से सही जवाब बहुत कम मिले हैं। ये सिर्फ मैंने ही सोचा है या किरण आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टीम वाओ के लिए, क्योंकि पहले राउंड में तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर सकें। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो रिजल्ट तब्दील कर देते हैं अगले राउंड से। ऐसा ही रहा है अभी तक कि इस राउंड की वजह से रिजल्ट तब्दील हुआ है। आप तैयार हैं टीम वाओ? आपका टाइम शुरू होता है अब। गुस्ल की कितनी सुन्नतें हैं? 3 सुन्नतें। 4। पास करने नहीं आता तो टाइम ज़ाया ना करें। 10। किस सूरह में हुर्फ फे इस्तेमाल नहीं हुआ? सूरह इखलास। सूरह फातिहा। इंसानी हाथ की कलाई में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 3। 2। मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी में स्पाइक नामी किरदार का ताल्लुक, वो एक जो डॉगी होता था, वो कौन सी नस्ल का था? टॉम एंड जेरी तो सबने देखा है। पास। बुलडॉग। उस जानवर का नाम क्या है जिसकी 3 आंखें होती हैं? पास। किंग क्रैब। तहसील रिसालपुर पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? पास। KPK। आग बुझाने वाले आले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास। फायर एक्सटिंग्विशर। नेपाल के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। काठमांडू। सही जवाब। शुक्र है भाई, एक तो आया। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? आखिरी सवाल मैं भी पूछ लूँ एक इसी बजट राउंड में। आप वाकई इसी मुकाबले के लिए आए हैं? पास कर दें आप, इस जवाब को भी पास कर दें। ठीक है, ये जवाब भी पास हो गया। अब कंप्लीट हो गए हैं? बिल्कुल जी, कंप्लीट हो गए हैं। ओ हो जी, ये क्या हो गया भाई? ये तो टेंशन हो गई है, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ये क्या हो रहा है? मतलब वाव, लाम, बे। बहरहाल रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। हमारे पास लाम का जो रिजल्ट आ रहा है वो है 80 पॉइंट्स। वाव का रिजल्ट क्या आ रहा है किरण? 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स। और बे जो हैं, बड़े अफसोस के साथ तो नहीं कह रहे, बच्चे भी साथ में तालियां बजाएंगे। बच्चे भी साथ में तालियां बजाएंगे कि बे ने 120 पॉइंट्स लेकर ये मुकाबला जीत लिया है। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी दोनों हजरात जो हैं वो यहाँ से खाली हाथ जाने वाले हैं, सिर्फ दुआओं के साथ और इफ्तारी के साथ। बे के साथ जो है वो हैम्पर जाएंगे और यहाँ हमारी बिरयानी खाने का वक्त भी होगा। बिल्कुल जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमारे पास क्विज़ के मुकाबले के लिए आ रहे हैं, इल्म के बोल के लिए या फिर तकरीरी मुकाबले के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को पूरा पाकिस्तान देख रहा है,
بول نشریات کے ذریعے. تو پلیز اپنی تیاری کے ساتھ آئیں, اپنی عزت کے لیے بھی, اور ایک مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو ذرا محسوس ہو کہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں لگنا چاہیے, مقابلہ لگنا چاہیے. بہرحال آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سحر کے وقت ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.